دوستو، یہودی وہ فرقہ ہے جس سے ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا پھر جوان ہو، ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ یہودی مذہب کی تاریخ اور نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی مذہب بھی دنیا کے بڑے مذاہب میں شمار ہوتا ہے، اور یہ مذہب بھی اپنے الگ عقیدے اور طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودی مذہب میں بہت خاص معنی اور سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کے عجیب و غریب عبادات اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے، اور یہودی مذہب کی اذان بھی آپ لوگوں کو سنائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ احباب کے ساتھ شیئر کی جائے گا، جو سننے کے بعد ہر مسلمان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ دوستو، یہودی مذہب میں روز کی 3 عبادت مقرر ہے، جن میں صبح اور دوپہر کے فرض اور شام کے واجب ہے۔ اس مذہب میں تمام عبادت انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے اور باجماعت بھی۔ تاہم جس طرح ہمارے دین اسلام میں نماز باجماعت ادا کرنا فضیلت کا حامل ہے، بالکل اسی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا فضیلت سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 12 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہودی مذہب میں دن کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ سب سے اہم اور دن کی سب سے لمبی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علامہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے نسخے پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھائی جاتی ہے، اور چوتھے حصے میں مسیح کی آمد کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض و واجبات کو دہرایا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام مذہب کی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز کا تصوف پایا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ ہفتے کے دن ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں 5ویں نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے۔ وہ نماز صرف یوم الغفران کے دن ادا کی جاتی ہے، اور دین یہودیت میں نماز چھوڑنے والا، یعنی یہ نماز جو ادا نہیں کرتا، اسے یہودیت سے نکال دیا جاتا ہے اور بری طرح سزا دی جاتی ہے، اور اس نماز کو بغیر جماعت کے ادا کرنے پر بھی پابندی ہے۔ یہودی مذہب میں اکثر اعمال کی قرات بآواز لہجے میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ میں ایک چبوترا بھی موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر مناجات پڑھی جاتی ہے، جسے ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے، جو بجا کر آس پاس کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بغل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی حضرات عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہودیوں کی اذان، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سن اے اسرائیل، بائیں ہاتھ کو اپنے آنکھوں پر رکھو اور پکارو، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس کی بادشاہی ازل سے عدم تک رہے۔ تو اپنے دل، تو اپنی جان اور عقل سے بہت ساری محبت رکھ، اور یہ نسل در نسل یاد رکھو اپنے گھر میں اور سفر کرتے وقت،
اپنے بچوں کو سکھاتے رہو کہ صرف خداوند ایک ہی خدا سے محبت رکھو۔ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھ دو، تاکہ یہ بات ان کو ہمیشہ یاد رہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے اور صرف میری عبادت کرو گے تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا، جس سے تمہاری زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی اور ان میں اناج کی پیداوار ہوگی، اور میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی میرے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور ہمیشہ اپنے مسیحا کو پکارتے رہنا، اس کے آنے کی دعا کرتے رہنا۔ اگر نہ پکارو گے تو میں تم پر آسمان کے دروازے بند کر دوں گا، پھر بارش نہ برسے گی اور تمہاری زمینیں بنجر ہو جائے گی۔ اس لیے میری بات پر دھیان دو، ان باتوں کو اپنے دلوں کی تختی پر نقش کر لو اور اپنی نسلوں کو یہ باتیں سکھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے اور میرے حکم کو مانو گے تو پوری دنیا پر تمہارا راج ہوگا اور پوری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی، اور ہمیشہ تم لوگوں پر آسمان کے دروازے کھولے رکھوں گا۔ دوستو، یہ تھا اس اذان کا ترجمہ جو یہودی حضرات دیا کرتے ہیں۔ یاد رہے، جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسی یہودی والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو منع فرما دیا تھا اور ناپسند بھی فرمایا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ روزے کی بات کی جائے تو روزہ بھی دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں رمضان کے مہینے کے 30 روزے فرض ہیں، اور بالکل اسی طرح یہودی مذہب میں صرف 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کفارہ اور تشوق کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ یہودیوں کے روزے میں ہم بستری کرنے، کھانے پینے اور پرفیوم وغیرہ لگانے کی ممانعت ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ یہودی نیا دلہا اور دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 دن بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور پر یہودی حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس روزے کو عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے تھے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہودی مذہب میں شیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو دجال کے خروج سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں عید فورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پورین کی مٹھائی بنائی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید پورین کے موقع پر غریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے تناول کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔